السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارٹ ٹریک ریٹن انگلش لینگویج کورس کے چوتھی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو معذرت، آج کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے، کچھ پرابلمس کی وجہ سے مجھے لیٹ کلاس شروع کرنا پڑا، تو بلا تاخیر اپنے کلاس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی چوتھی کلاس کو، اور چوتھی کلاس میں ہم پڑھنے جائیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم ایز یوزول جو ہے اپنے اس پلان کی طرف جائیں گے کہ آج ہماری کلاس میں جو ہے تھوڑی سی ہم پچھلی کلاس کو بھی تھوڑی سی ڈسکس کریں گے، بٹ آئی تھنک پچھلی کلاس آپ لوگوں کو کافی سمجھ آیا ہوگا۔ اسائنمنٹس میں تقریباً سب کے جو مسٹیکس تھے وہ تقریباً کم ہوتے ہو رہے ہیں یا بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے کچھ سجیشنز ہے، پھر گرامر ہے ہمارا۔ آج ہم انشاءاللہ ٹینسز کو سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ پارٹس آف اسپیچ جو ہمارا پہلا جو پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پارٹس آف اسپیچ میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پرسنلی میسیج کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس کو۔ اور چوتھا جو ہے اسی طرح اسائنمنٹ ہے، اور آپ لوگوں کا جو ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک انٹرویو ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو ہے، ہمارے ایک دوست ہے جو جنوبی کوریا میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ غیر معمولی، اللہ جل شانہ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان سے نوازا ہے۔ تو آج ان کے انٹرویو بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے، چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ کل ان سے انٹرویو لے لیا تھا ہم نے آن لائن، لیکن وہ کلاس کے بعد چونکہ ٹائم زون میں کافی فرق ہوتا ہے، تقریباً 3-4 گھنٹے کا جو ہے فرق ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے کلاس کے بعد وہ آن لائن ہوئے تھے، اور ان سے ہم نے انٹرویو لے کر ریکارڈ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج سنائیں گے، بہت زبردست انٹرویو ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو اس سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ اور کل کے انٹرویو کے لیے سوری کہ مسٹر صفی صاحب سے جو ہے ہم نے جو بات کی، کیونکہ ان کے ہاں کراچی میں تھے، شاید نیٹ ورک کی وجہ سے ان کی آواز میں کافی پرابلم تھا، تو آپ لوگوں نے شاید ٹھیک سے ان کو نہیں سن پایا، لیکن آج جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ ان کو ٹھیک طریقے سے آپ سن پائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج اپنے پہلا سیشن کی طرف۔ آبجیکشن جو ہماری طرف آپ لوگوں کی طرف سے کچھ آبجیکشنز ہیں۔ کل کسی نے کچھ کمنٹ کیا تھا کچھ آن لائن کلاسز کے بارے میں کہ جناب پہلے آپ ہمیں جو ہے ٹھیک سے انٹرنیٹ پرووائڈ کرے، پھر آپ آن لائن کلاس سٹارٹ کریں، ہمارے ہاں تو انٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں عرض ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو جتنی چھوٹی سی کاوش تھی وہ تو میں نے سٹارٹ کر لیا آن لائن۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنے جو نہیں، آپ لوگوں کو شاید یہ 1 گھنٹے کا جو کلاس ہے آپ لوگوں کو تیار آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے پیچھے جب دیکھیں گے جو کام ہوتا ہے، جو تیاری ہوتی ہے، آپ تو پھر آپ کو دیکھیں گے کہ 4 سے 5 گھنٹے صرف 1 گھنٹے کی کلاس کی تیاری میں لگتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ جو ہے اسائنمنٹس ہے، پریزنٹیشنز تیار کرنا پڑتا ہے، لازم سی بات ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ نیٹ ورک کو جو ہے مینٹین رکھنا پڑتا ہے، تو یہ بہت مشکل سے آتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ اس کو لائیو ایسے دیکھ رہے ہیں، ایک ان کی جو آبجیکشن ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا یا انٹرنیٹ جو ہے نیٹ ورک صحیح کرنا، وہ تو شاید گورنمنٹ اور نیٹ ورک کمپنیز کا کام ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہم سے جو ہمارے حصے کا کام ہے اس کو ہم ٹھیک سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے پھر دیکھتے ہیں کہ آگے آپ لوگوں کا جو ہے جو کام حصے کا کام ہے وہ آپ لوگ کتنے اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ چلتے اپنے اسائنمنٹس کی جانب۔ ہمارے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت تیزی سے ریکور کرتے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی ریکور بھی کیا ہے، اور اپنے اسائنمنٹس کو ٹائم پر جو ہے یعنی سبمٹ کر رہے ہیں۔ ان میں جو ہے رجسٹریشن نمبر 49 ہے، رجسٹریشن نمبر 54 ہے، بہت زبردست طریقے سے رجسٹریشن نمبر 81 ہے،
یہ کاکڑ صاحبہ ہیں کوئٹہ سے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست ابھی لکھاری بن گئی ہیں. اور رجسٹریشن نمبر 98 محمد یعقوب صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ریگولرلی اپنے اسائنمنٹس ہو گئی اور ڈیلی ڈائری لکھنے کے لیے، یعنی اس میں ایبیچل ہو گیا، اس پہ بھی لکھتے ہیں. اور کافی انہوں نے اپنے مسٹیکس کو جو ہے کافی انہوں نے اور کم کیا ہے، اور ان کو جو ہے اور ریکور کرتے جا رہے ہیں. اور رجسٹریشن نمبر 53 بھی ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں جو ہے ابھی لکھنے لگے ہیں. اور رجسٹریشن نمبر 105 ہے ہمارے ساتھ، جو کہ بحرین سے ہیں، ہماری ایک سسٹر ہے. تو وہ شاید کچھ دن مس کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے وہ اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دوبارہ یعنی اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ان چیزوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں. اور کانک سے زویا ہے اور کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ریگولرلی ہمیں جو ہے اپنے اسائنمنٹ سینڈ کر رہے ہیں اور اپنے کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. کسی گاؤں میں تقریباً ہمارے اکثر ولیجز میں ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم گاؤں میں رہ کر اگر ہم کچھ سیکھیں گے ایک دوسرے سے یا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ابھی چلتے ہیں اپنے جو ہے نیکسٹ اس کی جانب، کہ پریویس لیکچر میں بھی اکثر پریویس اسائنمنٹس کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنے سبمٹ نہیں کیا کہ سر وی آر hesitant ٹو رائٹ، ہمارے لکھائی اتنی بری ہے یا لکھ نہیں سکتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ پلیز آپ ہمت کریں، آپ ٹرائی کریں، آپ فرسٹ اسٹیپ لے لیں. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو نہیں لکھ پا رہے تھے، لیکن آج الحمدللہ وہ بہت اچھے تھے لکھ رہے ہیں. تو پلیز آپ جب تک آپ لکھنا اسٹارٹ نہیں کریں گے تو آپ کی لکھائی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس طرح باتیں سننے سے آپ جو ہے جتنا بھی 24 گھنٹے بھی آپ اگر لیکچر سنیں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جو لکھتے نہیں ہیں صرف سنتے ہیں، تو ان کا یہ سننا بے فائدہ ہے. پلیز ٹرائی ٹو رائٹ. آتے ہیں اپنے گرامر کی جانب. اب چونکہ آج لیٹ بھی ہوا ہے کافی، اسی لیے تھوڑا سا آج شاید کلاس کا ٹائم بھی ہم تھوڑا سا کم کر دیں. تو ہم آتے ہیں اپنے گرامر کی جانب. گرامر میں جو ہے ہم آج سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کر لیں گے ہمارا جو پارٹ ہے پارٹس آف اسپیچ، وہ ختم ہو کر ابھی ٹینسز کی جانب آئیں گے. تو ٹینسز سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم جو لکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم لکھتے ہیں یہ وہ سینٹینسز کہلاتے ہیں. یعنی گروپ ورڈز کا جو ایک گروپ ہوتا ہے وہ سینٹینس کہلاتا ہے، کہ سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز وچ ہیز سبجیکٹ پریڈیکیٹ اینڈ گیوز کلیئر اینڈ کمپلیٹ میننگ. تو اکثر جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. اگرچہ ان میں بہت اور بھی ہوتے ہیں، لمبے سینٹینسز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سینٹینسز بھی آتے ہیں، لیکن جو سینٹینس ہوتا ہے سینٹینس 3 چیز سے اکثر جو ہے مل کر بنتا ہے. اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے، پھر ورب ہوتا ہے، پھر لاسٹ میں جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. تو جن کو سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کے بارے میں پتہ ہے تو بہت ویل اینڈ گڈ. اگر جن کو پتہ نہیں ہے تو ان کو میں بتانا چاہوں کہ یہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ اس چیز کو کہتے ہیں، اس ناؤن کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے، یعنی جملے میں جو کام کرنے والا شخص ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اسلم پلیز فٹ بال. آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، یہ اسلم پلیز فٹ بال. تو یہ اسلم جو ہے کام کرنے والا ہے، کھیلنا ایک کام ہے تو وہ کھیل رہا ہے. تو اسلم جو ہے کیا ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے. اور آبجیکٹ وہ ہے جس پر کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو افیکٹڈ ہے، افیکٹڈ تھنگ ہے یا چیز ہے، جگہ جو بھی ہے، تو وہ جو ہے ہمارا آبجیکٹ ہے. تو اسلم کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز پر کام کر رہا ہے، کھیل رہا ہے. کیا کھیل رہا ہے؟ فٹ بال کھیل رہا ہے. تو فٹ بال پر جو ہے کام ہو رہا ہے، تو فٹ بال ہمارا یہاں پہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو کام ہے ہمارا وہ ورب کہلاتا ہے، کہ کیونکہ وہ ایک ایکشن کو شو کرتا ہے. تو اس جملے میں جو ہے پلے ہے تو یہ شو کر رہا ہے کام کو. تو اسلم پلیز فٹ بال، اسلم ہمارا سبجیکٹ ہو گیا، پلے ہمارا ورب ہو گیا، فٹ بال جو ہے ہمارا کیا ہو گیا، آبجیکٹ ہو گیا. تو اکثر جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، کہ سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے،
تو میں کیا ہوں, کام کر رہا ہوں, تو میں سبجیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور پڑھانا کیا ہے, وہ جو ہے کام ہے ایک, تو ورب ہے ٹیچنگ, ٹھیک ہے. اور انگلش میں پڑھا رہا ہوں, تو انگلش جو ہے انگلش پر کام ہو رہا ہے, تو انگلش افیکٹڈ تھنگ ہے, تو انگلش از کالڈ آبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کام کرنے والا سبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہو وہ آبجیکٹ, اور جو کام ہو رہا ہو وہ ورب ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے سینٹینس کو اسی طرح سے آپ بنا لیں. اور اسی طرح نیکسٹ بھی آپ ایک سینٹینس ہے کہ وی کوک رائس, وی ٹھیک ہے, ایک کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ پکا رہے ہیں کوئی چیز, ٹھیک ہے. تو پکانا جو ہے کیا ہے, ورب ہے. اور لاسٹ میں کیا چیز پکا رہے ہیں؟ رائس, چاول پکا رہے ہیں, تو جو ہے رائس کیا ہے, آبجیکٹ ہے. تو یہ ان چیزوں سے ہمارا جو ہے ہمارے سینٹینسز بنتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سینٹینس کے جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, جو ماشاءاللہ اگر پہلے سے ان کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تھوڑا سا میں نے مینشن کیا ہمارے جو نیو لرنرز ہیں ان کے بارے میں, تاکہ وہ اس چیز کو سیکھ لیں. ابھی آتے ہیں ٹینسز کی جانب آتے ہیں. وہ ٹینسز جو ہے, جو گرامر کے جو ٹینسز ہے وہ 3 ہیں. جو بیسک ٹینسز ہے وہ 3 ہیں. ایک پریزنٹ ہے, ایک پاسٹ ہے, ایک فیوچر ہے. پھر ان کی مختلف شاخیں بنتے ہیں, ان کی برانچز ہے. لیکن جو بیسک ٹینسز ہے وہ 3 ہیں. پریزنٹ کیا ہے؟ وہ موجودہ زمانے میں, ابھی جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں تو یہ پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کل میں نے سبق پڑھایا, کل آپ لوگوں نے انٹرویو سنا صفی صاحب کا, تو وہ پاسٹ تھا. کل انشاءاللہ آنے والے کل میں جو ہے آپ لوگ جو کریں گے جو کام, تو وہ فیوچر ہے. تو آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کو دیکھیں. اگر وہ آپ نے اس کو ختم کیا ہے, یعنی کل آپ کر کے ختم کر چکے ہیں آپ, تو اس کے لیے آپ پاسٹ ٹینس یوز کریں. پاسٹ مین گزرا ہوا. اور جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں ڈیلی روٹین کی بیسس پر, اس کے لیے آپ پریزنٹ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ پریزنٹ یوز کریں. تو آپ لوگوں کی ڈائریز میں جو ہے اکثر یہی مسٹیک آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پریزنٹ سمپل کو اپنے ڈائری میں استعمال کرتے ہیں کہ آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ, آئی ڈو دس. تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ ڈائری لکھتے وقت آپ پاسٹ ٹینس کو استعمال کریں, کیونکہ جو بھی کام آپ کر چکے ہیں تو وہ گزر گیا. تو گزرے ہوئے زمانے کے لیے آپ پاسٹ ٹینس کوشش کریں کہ یوز کریں. تو یہ 3 ٹینسز ہیں. انشاءاللہ ان کے برانچز بھی کل انشاءاللہ تھوڑا سا ان کو بھی ٹچ کریں گے. لیکن جو بیسک جو ٹینسز ہیں وہ 3 ہیں, پریزنٹ ہے, پاسٹ ہے, اور فیوچر ہے. اور پریزنٹ جو ٹینس ہے, جو پریزنٹ سمپل ٹینس ہے, وہ جو ہے اکثر آپ ڈیلی روٹین کے لیے, اور جو نیچرل فیکٹس ہیں یعنی نیچرل یونیورسل ٹروتھس ہیں, جیسے کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رات میں ستارے چمکتے ہیں, تو یہ سارے پریزنٹ یعنی سمپل میں ہوتے ہیں. کہ اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے سورج طلوع ہوتا تھا, یا یہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو پریزنٹ سمپل کو جو ہے ہم یونیورسل ٹروتھ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور پاسٹ انڈیفینٹ پاسٹ جو سمپل ہے اس کو, وہ کام جو ہم ختم کر چکے ہیں ان کے لیے ہم استعمال کریں گے. فیوچر جو آنے والے ہیں ان کے لیے. تو پریزنٹ میں اکثر جو ہے فرسٹ فارم آف دا ورب استعمال ہوتا ہے پریزنٹ سمپل میں, ٹھیک ہے, جیسے کہ آئی کوک فوڈ, ٹھیک ہے. پھر پاسٹ میں آپ اس کے لیے سیکنڈ فارم لگائیں گے, آئی کوکڈ فوڈ, ٹھیک ہے, آئی کوک فوڈ, آئی کوکڈ فوڈ, ٹھیک ہے. اور آگے جا کر ہم جیسے کہ آپ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک دو سینٹینسز لکھ کر آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے کیسے لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی کوک فوڈ, آئی کوک فوڈ یہاں پہ یعنی میں کھانا پکاتا ہوں, تو یہ ہو گیا ہمارا سمپل ٹینس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں کہوں یہ میں نے کھانا پکا لیا, تو پکایا, تو اس کے لیے پھر ہم سیکنڈ فارم آئی کوکڈ فوڈ یوز کروں گا, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں گا کہ کل میں کھانا پکاؤں گا, تو تب میں کہوں گا کہ آئی ول کوک فوڈ,
आई विल कुक फूड। तो ये आप लोगों के जहन में हो कि जो काम हमने किया उसके लिए हम आई कुक फूड, सॉरी जो करता हूँ मैं, यानी आप कह सकते हैं कि मैं रोज़ाना खाना पकाता हूँ तो आई कुक फूड। अगर आप जो है आपने खाना पकाया तो उसके लिए आप आई कुकड फूड, और अगर आप कल पकाएंगे तो आई विल कुक फूड। तो यहाँ पे जहन में रखें कि जो काम आप कर चुके हैं उसके साथ जो है ये सेकंड फॉर्म लगता है अक्सर, वाश्ड, कुक्ड, प्लेड, ठीक है, वॉच्ड और रोट, ये इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। और कुछ वर्ब्स हैं कि तकरीबन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ईडी लगाकर हम उनका जो है पास्ट टेंस बना सकते हैं, लेकिन कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कि गो है तो आप कहते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप कहेंगे मैं स्कूल गया तो यहाँ पे आप कहेंगे आई वेंट टू स्कूल। अगर आप कहेंगे कल मैं जाऊँगा तो आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आप जहन में रखें कि कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। वो वर्ब्स जिनके पास्ट जो है ईडी लगाने से इनके पास्ट बनते हैं, जैसे कि कुक का कुकड है तो ये कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स। और जैसे कि गो है, इसका पास्ट बनाने के लिए हमें वेंट लगाना होगा, तो गो का जो पास्ट फॉर्म है वो वेंट है, तो इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो ये भी अपने जहन में रखें। ये आप लोग डिक्शनरीज़ में या मुसलसल स्टडी से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह जो है आप लोग सीख सकते हैं और टेंसेस को और इनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वगैरह को, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को। आई होप कि आप लोगों को जो टेंसेस के बेसिक जो 3 टेंसेस आप लोगों को समझ आ गए होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा ये एक्टिविटी की तरफ, बल्कि एक एग्जांपल्स हैं कुछ। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि रेगुलर वर्ब्स भी है और इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन है आई जंप, मैं छलांग लगाता हूँ, आई जंप। आई जंप्ड, इसका पास्ट है आई जंप्ड, मैं यानी कल मैंने जंप लगाया। आई विल जंप, कल यानी आने वाले कल जो है मैं जंप लगाऊंगा। इसी तरह है सेकंड पर्सन के लिए यू जंप, यू जंप्ड, यू विल जंप। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन के लिए एक बात ज़हन में रखिए कि जब आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे आप ई, शी, इट के साथ जंप के यानी वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जंप है तो आई जंप, यू जंप, शी जंप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जंप के साथ हम एस लगाएंगे। ये रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा होता है और बाकी में नहीं होता है। और उसमें आई जंप्ड, यू जंप्ड, शी जंप्ड, ये जो है पास्ट टेंस में आप इसको मुसलसल इस तरह कह सकते हैं। फ्यूचर में आई विल जंप, यू विल जंप, शी विल जंप, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों ने एस लगाना, ये अपने जहन में रखना है। इर्रेगुलर वर्ब्स है, नीचे आते हैं आई सी, यू सी, शी सीज। देखिए यहाँ पे भी एस लगाया इन्होंने, हाँ, कि आई सी, यू सी, शी सीज, तो यहाँ पे भी इन्होंने एस लगाया है कि इसके वर्ब के साथ। और पास्ट है, अभी देखिए सी का सीड नहीं है बल्कि सी का सा है, आई सा, यू सा, शी सा। ठीक है, और फ्यूचर में भी पहला फॉर्म आई विल सी, यू विल सी, शी विल सी। सिर्फ पास्ट में जो है आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फ्यूचर और प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है वर्ब का। ठीक है, और इसका नेगेटिव भी बनाने के लिए यही है कि आई डू नॉट, यू डू नॉट, फिर जिसके साथ एस लगता है इसी इट के साथ, तो वहाँ पे आप डज लगाएंगे, वहाँ पे डू नहीं लगाएंगे बल्कि वहाँ पे आप डज लगाएंगे। यानी आई डू नॉट जंप, यू डू नॉट जंप, शी डज नॉट जंप, आई सी, आई डू नॉट सी, यू डू नॉट सी, शी डज नॉट सी, तो यहाँ पे डज लगाएंगे, फिर उसका वर्ब का जो है एस भी हम काट देंगे, शी डज नॉट सी। इसी तरह आई जंप, आई डू नॉट जंप, सॉरी पास्ट में आप जाएंगे तो पास्ट में आप डू नहीं लगाएंगे बल्कि पास्ट में आप डिड लगाएंगे। आई डिड नॉट जंप, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, आई डिड नॉट जंप, यू डिड नॉट जंप, शी डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट सी, यू डिड नॉट सी, शी डिड नॉट सी। और इसमें जो है नॉट के लिए सिंपल है, फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी जो विल है, विल के बाद नॉट लगाए, आई विल नॉट, यू विल नॉट, शी विल नॉट जंप, आई विल नॉट सी, यू विल नॉट सी, शी विल नॉट सी। इसी तरह नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सरसरी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो जिसको भी अगर समझ ना आए तो काइंडली आप लोग पर्सनल मैसेज पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है।
تو آپ اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ یہاں پہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ جو ہے پھر بعد میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. کائنڈلی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کل جو آپ نے کام کیا, یسٹرڈے آئی واکڈ, یسٹرڈے آئی واچڈ, یسٹرڈے آئی اسکپڈ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کل کا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کا ہے یہاں پہ, تو یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے, اگرچہ سمپل ٹینس نہیں ہے, کیونکہ موجودہ جو کام ہے ان کے لیے ہم فیوچر استعمال کریں گے. ٹوڈے آئی ایم واکنگ, ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ, ٹوڈے آئی ایم دس اینڈ دس. پھر ٹمارو آئی ول واک, ٹمارو آئی ول کوک, ٹمارو آئی ول ٹاک, ٹمارو آئی ول واچ. تو ٹمارو کے لیے ٹمارو والا لگائیں گے آپ. اس کو آپ کوشش کریں کچھ سینٹینسز بنا کر پھر مجھے سینڈ کر دے, یا اگر آپ کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا ہو گیا, اور چونکہ آج ہمیں کافی لیٹ بھی ہو گیا تھا, اس لیے تھوڑا سا کلاس کو یہ مختصر کرتے ہیں. تو بھی بیسک جو 3 ٹینسز ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈسکشن کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی آتے ہیں اپنے انٹرویو کی جانب. جو ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے ایک کلاس فیلو بلکہ سینئر ہیں ہم سے کراچی میں جب ہم پڑھتے تھے وہ ہم سے سینئر تھے. تو وہ ماشاء اللہ کشمیر کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, مظفر آباد سے غالباً کا تعلق ہے, تو آزاد کشمیر کے ہیں. قاضی ثاقب الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج انٹرویو پر. وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جنوبی کوریا میں. اس سے پہلے وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے. اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کر کے پھر مدرسے میں آئے تھے. مدرسے میں ماشاء اللہ وہاں سے مدرسہ پڑھ کر جو ہے فارغ ہو گئے تھے ماشاء اللہ دورہ حدیث کے بعد. پھر وہ جو ہے اسکالرشپ پر جو ہے چلے گئے اس میں جنوبی کوریا گئے, ساؤتھ کوریا چلے گئے. ابھی وہاں پہ پی ایچ ڈی, وہاں پہ اس نے ایم ایس بھی غالباً کر لیا, پھر اس کے بعد ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یہ کمپیوٹر کے شعبے میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے, یہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, میں بھول گیا ان سے پوچھنا. لیکن وہ ماشاء اللہ بڑے لگن سے وہ کام کر رہے ہیں, جنوبی کوریا میں ہیں. تو ہم ان سے آج جانیں گے کہ جنوبی کوریا میں کیا سسٹم ہے تعلیم کا, اور اس صورتحال میں, یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان کا کیا وہاں پہ طرز عمل رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں, آئیے سنتے ہیں ان کا انٹرویو کہ قاضی صاحب کا, کہ وہ جو ہے ان کا مزید ترقی عطا فرمائے. ابھی اس معاملے میں آپ جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے پہلے انجینئرنگ پڑھ کے, پھر مدرسے میں پڑھ کے, پھر مدرسے کے بعد جا کر پی ایچ ڈی میں آپ ماشاءاللہ کوریا میں انرول ہیں. تو ان سارے مراحل سے گزر کر آپ نے محنت کی. تو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو کیا آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آیا ابھی جیسے اسپیشلی ہمارے بلوچستان کے لوگ ہمیشہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے, ان کی کیا دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو, تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی آپ ان کو نصیحتیں کچھ پلیز. ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا. پہلے تو میری بات ہوتی رہی, ظاہر ہے میں تو نہیں سمجھتا اس قابل ہوں کہ اپنی کوئی بات دوستوں کے سامنے کرتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں بڑی خواہش تھی, آپ نے بات کی کہ دوستوں سے بات, میری بڑی خواہش تھی کہ میں باقاعدہ سے سیشن کروں ہر 15 دن کے بعد یا مہینے میں ایک ان کے ساتھ. اگر آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کے دوست سے باقاعدہ جہاں آپ بات سنتے ہیں, کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی, ان ساتھیوں کے حوالے سے جو غالباً 10ویں کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا 10ویں کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ان سے کچھ باتیں کرنے کی ہیں. اصل میں جو چیزیں میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور یقین مانیے کہ اگر انسان اس مختصر سے وقت میں جو اس کی زندگی کے مختصر اوقات ہیں, اگر اپنی منزل کا تعین کر لے اور اس کے لیے پھر سربستہ ہو جائے, اپنے آپ کو مکمل طور پہ لگا دے, تو کیا کچھ انسان نہیں کر سکتا اللہ جل شانہ کی خاص توفیق کے ساتھ. اور یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے جہاں پر جو بھی محنت کرتا ہے اللہ جل شانہ سے نوازتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کفار کو دیکھ لیں, تو کفار کو اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ دنیا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر وہ محنت کرے اور انہیں اس کا پھل نہ ملے. تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, آپ دیکھیں میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, لیکن میری بات آپ تک پہنچتے ہوئے شاید بیچ میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا, اور آپ فوراً میری بات کو سن رہے. اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ذہن پہ
زور لگائیں اور آپ سوچیں کہ کیسے یہ بات ممکن ہوتی ہے، تو شاید یہ بات آپ کو لگے کہ یہ چیز ناممکنات ہے لیکن ہو رہی ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کی ٹیکنالوجی کو، اس اسمارٹ سی چیز کو اگر آپ سوچیں گے کیسے یہ چیز ہو رہی ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایسا ہو رہا ہے، حقیقت میں ہو رہا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کہ لوگوں نے محنت کی ہے. تو میں جو آپ دوستوں سے کچھ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ویژن کا تعین کریں، اپنی سوچ کا تعین، آپ اپنی منزل کا تعین کریں اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں. اور یقیناً جب آپ اپنے آپ کو لگائیں تو بالکل جو بھی محنت کرتا ہے اللہ جل شان اس کی منزل سے اپنی خاص توفیق نوازتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک صحبت کا انتخاب کریں، اور جس کی آپ صحبت میں جانا چاہ رہے ہو دیکھیں اس کی منزل، اس کا نقطہ، اس کی وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں، اس بات کا تعین کریں. اور اگر دیکھیں اگر آپ جیسے میں بھی گاؤں سے ہوں لیکن مجھے یہ اللہ کے خاص فضل سے یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میری نسبت بنی اور مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جن کی ویژن بہت براڈ تھا. تو مجھے یوں لگا کہ اب اتنی براڈ سوچ اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو ہم بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو چنانچہ ایسا ہوا کہ ہم یونیورسٹی گئے، مدرسے گئے، پھر یونیورسٹی آئے اور اب اپنی تعلیم کے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے سے نکل کر پوری پاکستان کی سطح پہ نہیں، وطن کی سطح پہ نہیں بلکہ امت کی سطح پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں لے کر جائیں جو ایک براڈ مائنڈ ہے، جو ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں. جب آپ اپنے ایسے ویژن کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو یقیناً آپ اس سطح پر پہنچ جائیں گے جو آپ کی منزل ہے. تو خلاصہ میں اپنی بات پہ یہ کروں گا، مختصر سی بات ہے کہ ابھی آپ کے کرنے کے کام کیا ہے. آپ کے کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بلند کریں اور اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بس یہ ایک بات ختم ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں، میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے استاد بننا ہے، یہ بات نہیں. بلکہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ جل شان کی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو ہم کچھ بھی دنیا کے اندر کر سکتے ہیں. اللہ جل شان امت کے لیے اپنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو امت کے لیے لگا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے اوقات کو منظم انداز میں ایک واضح منزل کے ساتھ ایک ڈائریکشن میں سفر کرنا ہوگا. اور سفر کی کون بتائے گا کہ سفر آپ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ایسی صحبت بتائے گی، ایسی شخصیت بتائے گی جس کے ساتھ آپ تعلق ہوگا، جو آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس سفر کے ساتھ اپنی منزل کو کی جانب اپنے سفر کو طے کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ جل شان میں خاص طور سے آپ کسی وقت میں ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں حقیقی معنوں میں آپ امت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. خاص طور پہ جیسے میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر عزیز بھائی ہیں، انہوں نے بھی صحبت میں وقت گزارا ہے بڑے حضرات کی، اور یقیناً جس فکر کو لے کے آپ کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ ایک خاص اسی نہج کو لے کے وابستہ جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، یا ان لوگوں سے جو واقعی براڈ مائنڈیڈ اور ایک وسیع سوچ اور فکر رکھتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ایسی صحبت میں رہیں جو واقعی ہی امت کا درد رکھتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں چلنا جانتے ہیں، پر ان لوگوں کی صحبت میں رہ کر اپنی ایک منزل کا، اپنے ایک راستے کا، اپنی ایک فکر کا تعین کر کے اس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنا دن لٹا دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ، اصل میں نے آپ سے پہلی بات کی، دوبارہ میں وہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اس جسم کے اندر، اس سانس کے اندر، انسان کے اندر بہت کمالات رکھے ہیں. اور یہ اس تک ہوتا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی کو ضائع کرتا ہے. اسی 60-70 سال کی زندگی کو اسی پر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا قرآن کے اندر کہ اگر وہ چاہے تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خراب کرنا چاہے تو اس صافی شیطانوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے. تو اسی جسم کو، اسی ساخت کو، اسی کو اگر ہم کسی بڑے مقصد کے لیے لٹانا اور کھپانا چاہیں تو پوری امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں، ہم سے امت کا، ملت کا اور اس وطن کے لیے ہمیں اب قبول کریں گے اور ہم سے کام لیں گے. تو یہ مختصر سی بات تھی. ویسے میں عزیز بھائی سے یہ بات میں نے گزارش بھی کی ہے کہ جب نوجوانوں سے بات کا موقع آتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے لمبی اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ان سے تفصیل سے ویژن کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیسے آپ ایک ایسے لیول پہ جا سکتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ لگے کہ آپ امت کے لیے بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس مختصر گفتگو میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی. ایک آخری بات خان صاحب کہ ہمارے لوگوں کو مجھے ایون میں اپنا کہوں کہ ہم تقریباً ماسٹر لیول تک بھی ہم جاتے ہیں، یونیورسٹی لیول میں ہم اپنے
एम का, अपने मंजिल का हम तयन नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, किस समत जाना है, क्या क्या बनना है हमें। और तकरीबन हमें सबसे ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना रहता है। तो आप इस हवाले से उनको मतलब अपनी मंजिल की या अपनी ज़िंदगी की मकासद जो है तय करने के लिए उनको अब क्या, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी के बाप कहते हैं कि आपके इंजीनियर बनना है तो बस वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेगा, आलिम फाजिल बनना है तो आलिम फाजिल बनेगा। हम अपना अपनी खुद मंजिल खुद कैसे तय कर सकते हैं? काइंडली इसके मुतालिक थोड़ा सा ब्रीफ गुफ्तगू करें। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इशारा कर रहे हो। यकीनी तौर पे जो आपने जो बात की है वो बिल्कुल मेरा भी वही प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, असल में जब कोई वालिद या कोई वालिदा अपने बेटे को बाउंड कर देती है कि आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो गोया के उसकी जो एक सलाहियतें हैं उस पर पहले ही एक ज़र्ब लगा देते हैं, क्या वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक बंदा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसका एडमिशन, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, उस पर कोई बड़ी बात की जा सकती है। उसका ऐसा नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके, तो हमेशा वहीं से एक पस्ती का सफर शुरू कर देता है कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। एक बंदा उसने कहा इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक पैसा कमाने का मकसद बन जाता है। कैसे एक शख्स, इल्म तो इंसान की तरक्की के लिए होता है, तो कैसे अगर आप एक शख्स को पैसा कमाने की मशीन बनाने की तरफ एक सफर शुरू कर देगा, तो कैसे वो उम्मत के लिए भी नफा बख्श हो सकता है या वतन के लिए नफा बख्श हो सकता है। तो ये बात बहुत अहम है कि हमारे दोस्त जो नौजवान साथी अपनी सलाहियतों को पहचाने और फिर उसके बाद अपने बड़ों को समझाएं कि मेरे अंदर ये सलाहियत, मैं ये काम कर सकता हूँ, क्यों आप मुझे बाउंड करते हैं कि मैंने यही एक काम करना है। तो सबसे पहले ये है कि हम, हमारी दीन, हमारी शरीयत, हमारा मजहब और हमारी सकाफत, हमारा सब चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि हम अगर तालीम हासिल करें तो बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम अपनी सोच, अपनी फिक्र को एक दुरुस्त सिमत का तयन कर दें, फिर उसके लिए अपने आप को खपा देना चाहिए। हाँ, ये बात है कि हमारे प्रॉब्लम्स तो है कि हमारे का माशरा हमें गलत चीज़ सिखाता है। वो पैसा कमाने के लिए, स्टेटस के लिए, अपने आप को ऊंचा ओहदा दिलाने के लिए, एक फिक्र दिलाने के एतबार से अपनी कोशिश करता है। लेकिन नौजवानों को अब ये बात समझनी होगी कि कैसे वो एक मुस्बत अंदाज में अपने रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए सबसे आसान चीज़ आपको बताई, बिल्कुल आसान चीज़, वो ये कि अपने आप के लिए आप अच्छी सोबत का इंतखाब करें, और अच्छी सोबत का इंतखाब करने के बाद खुद ही आपकी काविश के बगैर ही एक अच्छी सोबत आपको दिखाती रहेगी कि असल गलत क्या है और सही क्या है। आप अपनी सोबत का इंतखाब कीजिए, अपने विजन का तयन कीजिए। अच्छा काजी साहब, बिल्कुल अभी आखिरी हमारी बात। जी जी जी, बात कीजिए। जी काजी साहब, हमारी आखिरी बात आपसे ये कि जैसे कि ये एक पूरी दुनिया में एक वबा है, ये फैला हुआ है। इसमें तकरीबन गालिबन पाकिस्तान की बनिस्बत जनूबी कोरिया में इसके केसेस भी ज़्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस सूरत हाल में भी अपने लैब में बैठे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आप हमारे पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहते हैं? वो घर में बैठे हुए वो इस वक्त को कैसे मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल भी बंद है, कॉलेजेस भी, या वहाँ की सूरत क्या है? थोड़ा सा आप इस पर भी रोशनी डालें, बस कंक्लूड करते हैं। असल में आपने मेरे दिल की रग पे हाथ रखा है, और मैं तो इस हवाले से आपसे, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है इसमें आपसे बात करने इस हवाले से। आप यकीन माने कि यानी आप हम एक ऐसी कौम बन गए जो अमदाद, अगर मिसाल के तौर पे हमें कोई अरबों डॉलर की इमदाद मिल जाती है, 100 अरब डॉलर की इमदाद भी मिल जाती है, तो हमारे लोग फिर अगले 50 साल या 10 साल पुरअमन होकर बैठ जाएंगे, अब हमें काम की जरूरत नहीं, हमें इमदाद मिल गई है। असल में जिंदा कौमों का तरीका ये नहीं होता, उनका तरीका ये नहीं होता, उनका अंदाज ये नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, हम उतना वक्त मेहनत करके कमा लेंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक भिखारी को आप 1000 रुपया दें और वो खुश हो जाए कि भाई मेरा तो दिहाड़ी लग गई। और जो गैरतमंद इंसान होगा वो तो कहेगा मैंने मेहनत करके पूरा दिन अपने खून पसीने की कमाई खानी है, मैंने किसी से 1000 रुपया नहीं देना। ऐसा है या नहीं है? बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क की ये हालत है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाम है। और मैं आपके साथ, अपने नौजवानों के साथ एक बात लाजमी करना चाहूँगा कि आज मैंने फेसबुक के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के प्रो रजिस्ट्रार की, जो रजिस्ट्रार से नीचे को होता है डिप्टी रजिस्ट्रार की, मैंने पोस्ट पढ़ी। वो एक
मजाकी अंदाज में कह रहा था कि लोगों से कह रहा था कि हम अपनी जो है वो सैलरी हलाल कर रहे या नहीं कर रहे। तो ऐसी जो सोच और ऐसी फिक्र है वो आपको जो तरक्की याफ्ता मालिक की वहाँ नहीं मिलेगी। आप यकीन कीजिए, ये बात आप यकीन कीजिए कि मैंने हमारी लैब ने, यानी मैं अपनी बात, हमारी लैब ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, बल्कि जो कोरोना वायरस के दिन थे जहाँ एकदम केसेस हजारों में चले गए, एक हफ्ता बहुत क्रिटिकल था जिसमें केस 0 से लेकर हजारों पर चले गए, तो और यूं लग रहा था कि अब सारा कोरिया उसमें हो जाएगा। लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि हमारे उस्ताद, हमारे प्रोफेसर उस दिन भी काम कर रहे थे। तो और हमारे लिए सोच और फिक्र जिंदा कौमें हैं वो कैसे, यानी उनके लिए भी आसान था कि वो भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने करनी है और मेहनत करके कमानी। चुनांचे इतने आज भी वहाँ केसेस, यहाँ हमारे मुल्क में जहाँ मैं बैठा हूँ तो केसेस 200 और 200 केस आज भी आ रहे हैं, लेकिन काम उसी तरतीब से चल रहा है। मैं आपको बताया मैंने रात के 10:30, अब तो शायद 11:15 हो गए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी लैब्स खुली हैं और लोग काम कर रहे हैं। तो एक जिंदा कौमों की, एक काम करने वाले लोगों की, एक अपनी मेहनत करके कमाने वाले लोगों का वो तरीक नहीं होता जो हमारे मुल्क में नजर आ रहा है। ठीक है, वहां पर गुर्बत है, वहां पर वसाइल नहीं है, तो इसलिए वो लॉकडाउन किया उन्होंने, उन्हें पता है कि अगर हम लॉकडाउन, लेकिन इन लोगों ने, जहाँ मैं बैठा हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सवाल किया, मैं इसका जवाब कर देना चाहूंगा कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने केसेस को सबको करंटीना कर दिया, करंटाइन कर दिया कि लोग इसमें तकरीबन 3-4 लाख लोगों ने करंटाइन कर दिया, उन्होंने टेस्ट किए और डेली बेसिस पे उन्होंने लाखों टेस्ट किए। तो जो लोग, इवन इसमें चांस भी था कि ये लोग इनके अंदर कोरोना पाया जा सकता है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। चुनांचे ये हुआ कि जिनके चांसेस, अब एक और बात आप देखें, ये मोबाइल है, उन्होंने ये किया कि मिसाल के तौर पे मेरे अंदर या किसी और बंदे के अंदर कोरोना पाया गया, अब उन्होंने ये किया कि उस मोबाइल से, जो मोबाइल तो आम होता है हर वक्त, इससे उसकी हिस्ट्री देखी कि ये बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है। अब ये बंदा जिस रास्ते से भी गुजरा तो फिर लोगों को उन्होंने आगाह कर दिया कि भाई इससे, इस रास्ते से इस टाइम में कौन बंदा गुजर सकता है, जो बंदा गुजरा होगा तो अपने आप को चेक करवाएगा, क्योंकि एजुकेटेड नेशन है, वो छुपाती नहीं है, तो सब लोगों ने आगे किएगा। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे गुफ्तगू होती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, आपने मौका दिया। नौजवान दोस्तों से बात करना हमेशा से ही मुझे पसंद होता है और खुशी होती है कि हम अपने नौजवानों के साथ बात करें। यकीनन पाकिस्तान जो है वो एक यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, और अगर ये लोग सही डायरेक्शन में काम करें तो यकीन माने कि दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो कि हम देखते हैं यहाँ कोरिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी नौजवान है उनका क्या किरदार है, जहाँ जाते, जिस फील्ड में जाते हैं वो अपना लोहा मनवाते हैं और दुनिया खुश होती है उनसे, उनके साथ काम करना पसंद करती है। तो मैं भी ये सोच चाहता हूँ कि अपने नौजवान को एक अलग डायरेक्शन मिले और ये कौम दुनिया के अंदर एक अपना मुस्बत पैगाम, इमदाद देने वाली नहीं, भीख मांगने वाली नहीं, बल्कि लोगों को देने वाली जो इस्लाम की सब तालीमात हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में जैसा कि आता है किताबों के अंदर कि कोई भीख लेने वाला, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। तो ये कैफियत अल्लाह करे दोबारा से हम अपनी उम्मत में देखें, अपनी कौम को देखें कि यूं दुनिया के अंदर सरबुलंदी के साथ और अपना असर रसूल के साथ अपने इस पैगाम को पूरी दुनिया में लेके जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आई होप कि सुन लिया होगा इंटरव्यू। तो इन्होंने कुछ बातें आप लोगों से की, वो आप लोगों ने शायद सुन भी लिया कि हम कैसी वहाँ पे, जैसे कि बिल्कुल जनूबी कोरिया में वो कह रहे थे कि बिल्कुल एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं। तो उनकी हिम्मत को आप लोग खुद देखा, आप लोगों ने खुद सुना उनकी बातें। तो उन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहले इन्होंने जो मुझे हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो है कि गोल, विज़न, अपने अंदर विज़न पैदा करें, अपना एक मंजिल तय करें कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है। तो यकीन करो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा और आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि अपनी सलाहियतों को पहचाने। यकीन करो हर इंसान में अल्लाह जल्ल शानहू ने सलाहियतें रखी हैं, कोई भी इस दुनिया में जो है बेकार नहीं है। तो अपनी सलाहियतों को हम देखें कि मुझ में क्या सलाहियत है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम दूसरों को ना देखें बल्कि अपने आप को देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी उन सलाहियतों को निखारें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। लेकिन हम अपने आप को देखें कि वो जो है इस हालत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक असाइनमेंट भी नहीं लिख सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक असाइनमेंट भी हम पे बोझ होता है, हम इधर उधर से बहाना करने की कोशिश करते हैं, या हम एक छोटा सा कोर्स है हम इसको भी हम नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हिम्मत कर ले,
ٹھیک ہے. انہوں نے آپ لوگوں نے خود سنا کہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا لوہا منواتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذہین لوگ ہیں, ذہین قوم ہیں, لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کے اندر ویژن نہیں ہے. جب وہ باہر جا کر ماحول کو دیکھتے ہیں تو ویژن ان کے اندر آ جاتا ہے, اپنے ویژن کو وہ تعین کر پاتے ہیں. چلے آپ لوگوں نے پھر بھی اگر کوئی کویسچن آپ لوگوں نے پوچھنا ہو یا قاضی ثاقب الاسلام سے آپ لوگوں نے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیں, ہم ان سے پوچھیں گے. اس کا آنسر بھی آپ لوگوں کو ہم جو ہے وائس کے ذریعے یا ٹیکسٹ صورت میں دے دیں گے. بڑھتے اپنے اگلے اس کی طرف. آپ لوگوں نے آج پھر سے اپنی ڈائری کو نہیں بھولنا ہے. آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ڈائری لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں اپنی ڈائری کو روزانہ اس میں چینجنگ آتا ہے, اسی چیز کو نہ دہرائیں, روزانہ اس میں کچھ چینجنگ لائیں. جو نیو ورڈز آپ نے سیکھے ہیں وہ آپ یوز کریں, ان میں آپ بھولیں گے نہیں. اور اپنے جو یادگار آپ نے آج کے دن میں کیا یادگار گزارا, واٹ ایور یو ہیو لرن, واٹ ایور یو ہیو observed today, so you have to write those in different method. انشاءاللہ you will improve. اور ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے, آخری بات ہے کہ ڈیجیٹل اسکل پروجیکٹ پہ ہم انشاءاللہ کام کرنے جا رہے ہیں. کل آپ لوگوں کی جو انٹرویو ہوگی, جو کریٹیوٹی کے حساب سے کہ اپنے ہر کام میں کریٹیوٹی کیسے پیدا کی جاتی ہے, تو اس کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد میں ECI والے ہیں ان سے ٹائم لیا ہے. کل انشاءاللہ ان کو لائیو لے کر ان سے بات چیت کریں گے, اور ڈیجیٹل اسکل کے حوالے سے کہ گھر میں بیٹھ کر ہم جو ہے کیسے اپنا جو ہے روزگار کما سکتے ہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے کیسے ہم بزنس کر سکتے ہیں. تو ان کا ایک کورس بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے اس کورس میں کمپلیٹ ہمارے ساتھ چلیں گے, ان کو پھر سند کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو پھر ڈی اسکل کورس میں بھی ان کو انشاءاللہ انرول کریں گے, ان کا داخلہ ادھر بھی کروائیں گے انشاءاللہ. ان کی داخلے مئی میں ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو غیر معمولی صلاحیتوں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے اس میں انرول کرنے کی, کیونکہ وہ اتنے سب کو نہیں لے سکتے ہیں. تو جتنا جب آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ فائنل جب ہو جائے گا یہ کورس, تو اس میں ہم دیکھ کر جو ہے ہماری ٹیم فیصلہ کرے گی کہ کون کون اچھے ہیں, کون کون جو ہے اپنے اس کام کو کرتے ہیں. کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک دو دن جو ہے ان کو شوق ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو ان کی ایڈمیشن اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ پھر یہ سیٹ چلے جائیں گے. تو ان سے میں نے بات بھی کی ہے, انشاءاللہ جو ہمارے کامیاب اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کا جو ہے ڈی اسکل میں جو ہے اس کورس میں بھی ان کا ہم جو ہے داخلہ کروائیں گے, جو کہ وہ بھی آن لائن ہوگا اور بہت زبردست کورس ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جو کلاس تھی آپ لوگوں کو جو سمجھ آیا, جو سمجھ نہیں آیا تو آپ پلیز بتائیں, اور آج اپنے فیڈ بیکس بھی دے دیں کہ ہماری کلاس صحیح جا رہا ہے, آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اگر سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ آیا اس فضول جا رہا ہے یہ کورس, تو بھی پھر بھی ہمیں جو ہے اپنے ویوز سے لازمی آگاہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.